کورونا وائرس اس وقت تقریباً دنیا کے ہر خن میں پھیل چکا ہے اور مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ اب تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اس سے بچنے کا سب سے کارگر طریقہ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بچیں، سفر سے پرہیز کریں، بھیڑ کی جگہوں پر نہ جائیں۔ جن ملکوں نے ان ہدایات پر سختی سے عمل کیا ہے وہ نسبتاً محفوظ ہے، اور جن ممالک نے ان ہدایات کو اہمیت نہیں دی، ان ممالک میں اس وبا کا اثر بہت زیادہ ہے اور اموات کی تعداد بھی خوفناک حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ زندگی کے تمام مسائل کی طرح بیماریوں کے متعلق بھی اسلام کی رہنمائی یہی ہے کہ قرآن کریم کی واضح تعلیمات اور صحیح حدیثوں کی پیروی جائے اور اتباع اور حفظان صحت کے ماہرین کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ کچھ عقیدی خواب کش اور الہام وغیرہ کی بنا پر کوئی تدبیر بتانا سخت خطرناک، گمراہ کن اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ اسلامی ممالک نے بھی اس بیماری کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ سعودی عرب، قطر، بحرین، امارات، ترکی، ملیشیا وغیرہ ممالک نے اس بیماری کی روک تھام کے لیے جہاں دوسری بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، وہاں غیر متعینہ مدت کے لیے مسجدوں کو بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ان ممالک کے فقہاء اور مفتیان کرام نے متفقہ فتویٰ دیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں جماعت سے یا تنہا نماز پڑھیں اور جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر ادا کریں۔ یورپ اور امریکہ میں بھی علماء کی ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے، جس کے نتیجے میں ان ممالک میں بھی بہت سی مسجدیں بند کر دی گئی ہیں۔ مسجدوں کا بند کرنا کتنا ہی کہ تکلیف دہ کیوں نہ ہو، لیکن اس بیماری کو روکنے کے لیے یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس موضوع پر میں نے عربی اور انگریزی میں 2 متعلق مضامین پڑھے لکھے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا، مشرقی، وسطی اور مغربی ممالک کے عام علماء و فقہاء کا فتویٰ ہے کہ عارضی طور پر مسجد بند کر دی جائے، کیونکہ مسجدوں میں آنے سے نمازیوں کے اندر اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ سنن ابن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ہم ایک سفر میں تھے اور ہمارے ایک ساتھی کے سر پر پتھر لگنے سے چوٹ آ گئی تھی اور وہ شدید زخمی تھے۔ انہیں احتلام ہوا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے تیمم کی رخصت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ چونکہ پانی موجود ہے اس لیے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے غسل کیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ سفر سے لوٹے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حادثہ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اللہ انہیں برباد کرے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوا کہ فروعی معاملات میں رخصت کے ہوتے ہوئے عزمیت پر عمل کرنا صحیح نہیں، خاص طور سے جبکہ عزمیت پر عمل کرنے سے جان کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ کورونا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اثرات فوراً ظاہر ہونا ضروری نہیں، کبھی کبھی 2 ہفتے تک بیماری کے اعراض کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وبا زدہ شخص صحت مند لوگوں کی طرح ہر جگہ آتا جاتا ہے، سب سے ملتا جلتا ہے اور یوں یہ وائرس دوسروں تک پھیلتا رہتا ہے۔ حیرت ہے کہ اس بیماری کے سنگین نتائج اگرچہ خاص و عام کو ہر جگہ معلوم ہے، اس کے باوجود برِ صغیر کے متعدد علماء کی رائے یہ ہے کہ مسجدوں کا بند کرنا صحیح نہیں۔ البتہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں یا جو زیادہ بوڑھے ہیں یا جنہیں اس بیماری کا خدشہ ہے وہ مسجدوں میں نہ آئیں۔ ائمہ اس کا خیال رکھیں کہ نماز اور خطبہ مختصر ہو، لوگ گھروں سے وضو کر کے آئیں وغیرہ وغیرہ۔ اس رائے کے متعلق 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک یہ کہ اگر مسجدیں بند نہیں ہوگی تو بہت سے بوڑھے اور مریض مسجدوں میں آتے رہیں گے اور ان کو روکنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ اس وقت بھی بہت سے ضعیف اور بیمار لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں اور منع کرنے کے باوجود انہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جب تک مسجدیں کھلی رہیں گی ہم مسجدوں میں جاتے رہیں گے۔ مسجدوں کے پاس ان کو روکنے کا کوئی معقول اور مؤثر انتظام نہیں اور نہ ہی ممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اگر خدا نخواستہ یہ وبا اس طرح پھیل گئی جیسے اٹلی اور امریکہ میں پھیل چکی ہے تو کیا اس وقت بھی مسجدیں کھلی رہیں گی؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہوگا۔ پھر کیا یہ دانش مندی نہیں کہ ہم وہ صورتحال نہ پیدا ہونے دیں اور پیش کی ایسے تدبیر اختیار کریں کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے؟ تیسری بات یہ کہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا اس بیماری کے اعراض کی کبھی کبھی 2 ہفتوں تک ظاہر نہیں ہوتے اور وبا زدہ شخص خود کو تندرست سمجھتا ہے، اس بیماری کا شبہ نہیں ہوتا اور لوگ بھی اسے صحت مند سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو روکنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی لوگوں سے یہ بیماری زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔
کیا مسجدوں کے پاس بیماری کے ٹیسٹ کرنے کا کوئی انتظام ہے؟ اس طرح کے انتظامات تو عام حکومتوں کے پاس نہیں، تو ظاہر ہے کہ مسجدوں کے پاس کہاں ہوگا؟ اور ہر نماز سے پہلے ہر بیماری کا ٹیسٹ کون کرے گا؟ مسجدوں سے آنے سے روکتے گی ان کی یہ بات بالکل غلط اور گمراہ کن ہے، اور اس میں شک نہیں کہ عملاً ایسا کرنا ناممکن ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم کسی انسان کی موت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ ایک شخص کی موت سے اس کی گھر والوں کا کیا ہوگا، اور کیا ہم اس انجام کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ لہٰذا خدا سے ڈرے اور لوگوں کو ترغیب دے کہ گھروں میں جماعت سے نماز پڑھے، اور اگر گھر میں نماز پڑھنے والے افراد نہ ہو تو تنہا پڑھے اور نیکی کے دوسرے کام کرے۔ ایک بار پھر عرض ہے کہ یہ بات ہرگز نہ بھولے کہ اس بیماری کے اعراض فوراً ظاہر نہیں ہوتے، اور وبا زدہ اشخاص کو مسجدوں میں آنے سے ہم قطعاً نہیں روک سکتے۔ اس لیے سمجھداری سے کام لے امت، بلکہ انسانیت کے مفاد عامہ کی فکر کرے اور عام مسلم ممالک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وقتی طور پر مسجدیں بند کر دے، اور لوگوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ فضولیات سے بچے اور زیادہ سے زیادہ وقت نماز، ذکر، تلاوت اور استغفار میں گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وبا کو اٹھا لے اور ہمیں اچھی طرح اپنی زندگی توفیق